اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو توفیق دی کہ ایک ساتھ اس طرح بیٹھ کر قرآن پاک کی اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو اس کو ترجمے سے پڑھنا اور سمجھنا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا اگر ہم چاہیں گے تو قرآن پاک کی تمام تعلیمات جو ہیں اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکیں گے، مطلب ساتھ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو۔ اور کچھ چیزیں جو پہلے بھی ہر لیکچر میں بتاتا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کی تشریح بیان کرنا اپنی قابلیت جو اللہ نے دی ہے اس کے مطابق، تو ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک لرنر کی حیثیت سے بیٹھ کر یہاں پر بیان کرتا ہوں، اور جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ موجود جو کرتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، سب ہی ایسے ہی ہیں۔ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ملٹیپل سورسز یوز کر کے جو ہے ایک بہتر جو معنی جو اپنی سمجھ کے مطابق بہتر لگے وہ پیش کریں، اور واللہ عالم باقی بہتر چیز اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، اور اس میں غلطی کوتاہی اگر کوئی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے سورہ النصر ہے، اور بہت ہی پیاری سنا اپنی معنی کے اعتبار سے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، موسٹلی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ ترجمہ اگر پڑھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا چیز کہی جا رہی ہے، اور کچھ شروع کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو ایکسپلینیشن کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو میجر چیز ہاں پہلے سورہ ضحیٰ کا لیکچر ہوا تھا، اس میں بھی جو اصل چیز تھی وہ اس کا پس منظر تھا سورہ سے پہلے کا، کہ سورہ کس پس منظر میں یا کس موضوع کے اوپر نازل کی گئی۔ تو اس سورہ کا بھی اس طرح سے ہی ہے کہ پس منظر اس کا بہت جو اصل جو چیز کے اندر ہوگی اس کا پس منظر ہوگا، اس کے مطابق پھر کوشش کروں گا پس منظر سمجھانے کے بعد کہ آگے سورہ کے اندر جو ہمیں سکھایا گیا، جو بتایا گیا، اس چیز کو ایکسپلین کر سکوں۔ تو سب سے پہلے سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہی تشریح اور ترجمہ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ایسے ہے جی، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ موسٹلی سورہ کے بارے میں یہ چیز دیکھی گئی ہے، جب بھی ہم کو شروع کرتے ہیں اس کو پڑھنا، کہ اس کا جو زمان نزول ہے اس کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ اکثر کے اندر اختلافات ہوتے ہیں کہ یہ نزول اس سورہ کا کب ہوا، کس وقت میں ہوا، یا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی۔ لیکن اس سورہ کی ایکسپلینیشن میں نے جو چیز نوٹس کی وہ یہ تھی کہ اس سورہ کی زمان نزول کے مطابق اگر اس کو مکی مانا جائے تو اس کا جو اس کی اگلے جو اس کی آیات ہیں ان کے ترجمے کی جو تھوڑی سی تشریح ہوگی وہ اور انداز میں کی گئی، اور جو اگر اس سورہ کو مکی مانا جائے مدنی مانا جائے، مطلب مختلف تشریح اس کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ تو میں یہاں پر دونوں چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کوشش یہ ہے کہ بہتر چیز اللہ جانتا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جو بہتر جو اس کا جو معنی ہو وہ آپ سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس سورہ کے بارے میں بھی، سورہ النصر کے بارے میں بھی یہ مختلف روایات آتی ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، اور ابن عباس سے جو روایت آتی ہے تو اس روایت کے مطابق یہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہے۔ مطلب مدنی میں بھی یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ بالکل آخری دور میں نازل کی گئی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اس سورہ کے نزول کے بعد کہا جاتا ہے کہ کوئی مکمل صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، یہ آخری مکمل صورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سورہ کے نزول کے چند ماہ بعد، 2 سے 3 ماہ کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو اور اکثر جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ جو اس کا اگر یہ جو روایات تھیں اپنے عباس سے تھیں،
ڈاکٹر اسرار صاحب کے مطابق جتنا ان کو سنا، ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے، اس میں جس طریقے سے سورہ لہب میں ابو لہب کا مستقبل بتایا گیا تھا کہ ابو لہب ایک دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت ہی سخت دشمن تھا، اس کی ہر عمل نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد سے اس کا جو ہر عمل تھا، جو ہر کام تھا، وہ اسی شوق میں وہ کرتا تھا کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام ہے نبوت کا یا جو رسالت کا، جو توحید کا پیغام ہے، وہ آگے لوگوں تک نہ پہنچ پائے، کے خلاف وہ اپنے ایکشنز کیا کرتا تھا، ہر ایک عمل اس کا اسی حساب سے تھا، اس کے بچوں کا یا اس کی وائف کا۔ تو ان کے بارے میں ایک سورہ نازل کی گئی ابو لہب کے بارے میں، جس میں بتایا گیا کہ بھی اس مستقبل کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی جو سورہ ہے، ایک انداز سے دیکھا جائے اگر تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ بھی ایک پیشن گوئی کے طور پر مستقبل کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے کہ مستقبل میں یہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ جو ہے یہ مدنی نہیں تصور کی جائے گی، اس میں پھر یہ ہوگا کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشن گوئی کے طور پر، ایک خوشی کی خبر کے طور پر ان پہ نازل کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ آپ محنت کر رہے ہیں۔ اوبیسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بھی بارہا مختلف صورتوں کے اندر ہم یہ چیز ذکر کر چکے ہیں، یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ نبوت سے پہلے لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا، اور نبوت کے بعد لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا۔ نبوت سے پہلے جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، اکثر رشتہ دار جو تھے وہ ان کے مطلب نبوت کے بعد ان کے خلاف ہو گئے، آلدو موسٹلی اس خاندان نے ان کو سپورٹ کیا۔ وہ بھی صرف اس لیے سپورٹ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت حامی تھے، صرف یہ کہ ایک روایت تھی اپنے خاندان کو سپورٹ کرنے کی، اس اعتبار سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد بھی سپورٹ کیا، ان کے خاندان ہے۔ تو مطلب لوگوں کے رویے انہوں نے دیکھے، لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کی طرف جایا کرتے تھے، تو مختلف قسم کی باتیں طنز کیا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا آپ شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا کہ آپ مجنون ہیں جو اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ کے احکامات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی، لیکن جس وقت وہ لوگوں کی طرف جایا کرتے تھے اللہ کا پیغام لے کر، اور کوشش بھی ہوتی تھی کہ ایک بندہ، شاید کوئی ایک بندہ اسلام قبول کر لے، شاید کوئی ایک بندہ اسلام قبول کر لے، تو ایک بندے کے اوپر ان کو بار بار محنت کیا کرتے تھے وہ، کہ کسی طریقے سے شاید کوئی ایک مزید شخص جو ہے اس دار اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اوبیسلی جب وہ اتنی محنت کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ نبوت سے پہلے کیسا تھا اور بعد میں کس طرح کا تھا، تو اس چیز سے بہت پریشان ہوتے تھے، اور ان کا دل پریشان ہوا کرتا تھا کہ بھی یہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ لوگوں کا ہے۔ لیکن جو ہے تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایک خوشی کی خبر سنانے کے لیے کہ بھی آپ ایک محنت کر رہے ہیں، آپ کی محنت رنگ لے کر آئے گی، اور انشاءاللہ جو محنت آپ کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ محنت آپ کریں اس کو اوبیسلی آپ کو پھل ملے گا، اور اس کے لیے آپ کو انعام دیے جائیں گے۔ سورہ ضحیٰ میں بھی ہم نے چیز پڑھی کہ اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا تھا، سورہ کے اندر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ انعام دیے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اس محنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو محنت کر رہے ہو اس کا آپ کو کوئی نہ کوئی ایک بہتر صلہ ملے گا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو صلہ بہتر سے بہتر ملتا چلا جائے گا۔ تو اس چیز میں بھی سپورٹ کرنے کے لیے، جیسے پہلی اگر آیت کا ترجمہ پڑھیں ہم، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین داخل ہو رہے ہیں، مطلب کہنے کا یہ کہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اور جب فتح نصیب ہوگی تو اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو پہلے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے لیے، ایک فرد کے لیے محنت کر رہے تھے کہ شاید کوئی شخص ایک دار اسلام میں داخل ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا اگر یہ بات کی جائے کہ یہ پیشن گوئی کے طور پہ ایک مستقبل کی بات کی جا رہی ہے، تو جو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے۔ فوج در فوج سے مطلب کیا ہے کہ جب کولیکٹیولی ایک گروپ کی شکل کے اندر پورے خاندان، پورے قبیلے بنسبت کے پہلے کچھ لوگوں کے لیے محنت کر رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہو، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ محنت کس طرح سے رنگ لے کر آئے گی اللہ کی مدد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کس طرح رنگ لے کر آئے گی کہ لوگ پورے قبیلے جو ہیں، پورے خاندان جو ہیں، بغیر کسی مذمت کے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے جو ہے نا وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک پیشن گوئی کی گئی، ایک اوبیسلی اللہ پاک نے یہ بات کی تو یہ چیز لازمی ہونا تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کیا گیا کہ بھی جو آپ محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ آپ کو ملے گا، اور بہت اچھا صلہ ملے گا، اور آپ کی محنت رنگ لے کر آئے گی۔ تو جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں تک اللہ کا جو پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ رنگ لے کر آئے گا ایک نہ ایک دن۔
اچھا اس میں ایک اور چیز اگر دیکھی جائے تو صرف وقت کے اعتبار سے کہ یہ مکی ہے یا مدنی، تو اس میں بھی کچھ اوقات کا ذکر آتا ہے، کیونکہ دو ایسی بڑی چیزیں ہیں اسلام کے اس تمام جو پھیلانے کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم جو اس میں جو اسپینڈ کیا اس میں اسلام کو پھیلانے میں، تو اس میں آہستہ آہستہ فتوحات ملی، اس میں ایک بڑی جو ہے نا ذکر آتا ہے، جس میں ذکر اس میں آیا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو، تو فتح کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اکثر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، تو اکثر روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ اس وقت نازل کی گئی جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر یہ سورہ جو ہے وہ نازل کی گئی تھی۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل کی گئی، جب اوبیسلی حجۃ الوداع ایک فتح کے اعتبار سے ایک بڑی فتح وہ کیا تھی کہ اس وقت دین کمپلیٹ ہو گیا تھا، اسلام جو تھا وہ مکمل شکل میں لوگوں کے سامنے آ گیا تھا، تو ایک وہ بھی ایک فتح کا ایک موقع تھا۔ تو فتح کے حوالے سے دو یہاں پر باتیں ایسی آتی ہیں کہ فتح مکہ اور ایک یہ جو حجۃ الوداع، یہ دو مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر لگتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ روایت کے مطابق اس مقامات پر نازل کی گئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تب یہ سورہ پڑھ رہے تھے، مطلب کہنے کا یہ کہ یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہو گئی تھی، تو لیکن اوبیسلی اب ایک چیز پیشن گوئی کی گئی تھی، فیوچر کے بارے میں بات کی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو پڑھتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہوئے، یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے۔ اور فتح نصیب ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں پہلے ذکر کیا کہ لوگ قبیلے کے پورے قبیلے اور خاندان جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں جو بات کی جا رہی ہے امپورٹنٹ وہ یہ کہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا جو امپورٹنٹ چیز ہم پہلے بھی بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ ایک چیز تو ہے اسلام قبول کرنا، اور یہ ہے ایک چیز ہے اس ایمان یا ایمان دل میں داخل ہو جانا۔ تو صرف زبانی یا کلامی طور پر اقرار کر لینا یا کلمہ پڑھ لینا اور چیز ہے، دل میں اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا کہ آپ مسلمان ہیں یہ ایک اور چیز ہے۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے اللہ کے دین کے اندر، لیکن دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام لے آئے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ صرف یہی چیز انف نہیں ہے۔ کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ کہ کس موقع پر لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ ایک دور تھا مکہ کا، نبوت کے بعد کا دور تھا جو بہت زیادہ سخت دور تھا۔ اس وقت جو لوگ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ لوگ ایسے تھے جو واقعی جن کے دل کے اندر ایمان تھا، جن کو پتہ تھا کہ اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہم پر کس قسم کی سختیاں کی جائیں گی، کس قسم کے ظلم ہم پر ڈھائے جائیں گے، اس کے باوجود وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور ان کو سپورٹ میں بنے۔ ایک دور وہ ہے کہ جب حجۃ الوداع کے بعد یا فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہو گئی، کیونکہ مسلمان جو ہیں ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، ایک بڑی ایک طاقت بن چکے تھے آہستہ آہستہ۔ تو اس وقت میں جو لوگ اسلام قبول کریں گے ان کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ زبانی کلامی کے طور کے اوپر صرف اسلام قبول کرنا نہیں، یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، جس میں اس میں ایک چیز ہے کہ سبمٹ اینڈ سرنڈر، مطلب کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے احکامات پر چلیں، صرف زبانی کلامی طور پر اسلام قبول کرنا نہیں یا کلمہ پڑھ لینا نہیں۔ اصل ایمان کیا ہوگا؟ ایمان اس طرح سے آٹومیٹیکلی صرف اسلام قبول کرنے سے آپ کے دل میں نہیں بیٹھ جائے گا۔ اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کوششوں سے رفتہ رفتہ آپ کے دل میں چیز بیٹھتی ہے اور ایمان انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک وقت کے ساتھ چیز ہے، یہ ایک دم سے صرف اسلام قبول کر لینے سے ایمان دل میں داخل ہو جانا یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ تو لوگ داخل ہوں گے اللہ کے دین کے اندر، لیکن وقت لگے گا اس چیز کو ان کے دل کے اندر ایمان کو پیدا ہونے میں۔ اچھا اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد سے کہ جب فتح نصیب ہو جائے گی تو اب دیکھیں گے کہ جو لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اس کا آگے کیا چیز ہے؟ نیکسٹ آیات کا ترجمہ ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیشن گوئی کی گئی، فیوچر کا حال بتایا گیا کہ بھئی ایسا لازمی ہوگا، لیکن جب ایسا ہو جائے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ ان میں یہ قسمیں کہا جا رہا ہے، اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ اس میں دو چیزیں، ایک چیز تو یہ کہ اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر مطلب دنیاوی طور کے اوپر ایک رہنما ہے، ایک لیڈر ہے، جیسے مختلف ساؤتھ افریقہ کے اندر یا مختلف ممالک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک رجیم کے خلاف، کسی ایک گورنمنٹ کے خلاف کوئی جو قوت ہوتی ہے، جن پہ بہت زیادہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں
کوئی ایسی قوم ہوتی ہے جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے ان لوگوں کا. تو جب وہ اس کے ذہن میں کوئی ایک آئیڈیا آتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے اپنے لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اپنے لوگوں کو کے لیے ایک آزادی دلوانی ہے یا ان مظالم سے ان کا کسی طریقے سے ان کو بچانا ہے، تو وہ اس کے ذہن میں ایک گول بنے گا. وہ آہستہ وہ حرکتیں کرے گا، وہ اس طرح ایکشنز کرے گا کہ تاکہ وہ اپنے گول میں کامیاب ہو سکے. اب جب اس کا وہ گول، کہ جس نے کوئی بھی سا گول ہو سکتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے حد تک ہو یا کوئی اور بھی گول ہو، جب وہ گول اچیو ہو جائے گا اس لیڈر کا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا فخر کرتا ہے، وہ ناز کرتا ہے اپنے آپ پر، لوگوں پہ ناز کرتا ہے. خوشی کا دن ہوتا ہے، فخر کا دن ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر گول کس قسم کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گول کیا تھا کہ انسانوں کی، دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی. کس طرح سے؟ کہ دنیا میں بھی اور آخرت کی کامیابی. اس سے بڑا گول تو کوئی ہے ہی نہیں. تو جو شخص اس طرح کا گول اچیو کر لے اللہ کی مدد سے، اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں، فخر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جشن نہیں منانا. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کی مزید عبادت کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے، جو اس سورہ کو پڑھ کے مجھے جو چیز سمجھ میں آئی تھی، وہ یہ ہے کہ صرف اسی گول کی نہیں، ہم کسی بھی کامیابی کی بات کر لیتے ہیں. ہم بہت چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے ہماری تعلیم و پڑھائی ہوگی، یا فائنینشیل چیزیں ہوگی ہماری، کسی اور چیز کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. جب محنت کرنے کے بعد ہمیں وہ چیز اچیو ہو جاتی ہے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو ہم فخر کرتے ہیں. اور جو ہے نا، اس میں کیا چیز کرنی چاہیے ہمارے لیے؟ کیا یہاں پہ سبق ہے کہ ہمیں بھی یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. سب سے پہلی چیز سورہ کی شروع کسی سے ہو رہی ہے؟ جب اللہ کی مدد آ جائے اس کے بعد فتح نصیب ہو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کامیابی، جو آپ کو فتح نصیب ہوئے، جو خوشی نصیب ہو رہی ہیں، جو آپ کو یہ موقع آپ کا آیا کہ آپ نے اپنا گول اچیو کر لیا، وہ اللہ کی مدد سے ہوا. تو آپ اپنی محنت کے اوپر ناز کرنے کے بجائے اس اللہ کا، اس ذات کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو یہ توفیق دی اور اس قابل کیا کہ اس کی مدد کے ساتھ آپ اپنا گول اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے جو کہ مجھے پڑھنے میں ملی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دن اور رات کا ان کا معمول کس طرح تھا کہ دن کے ٹائم نارملی کیا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے اب جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ لوگوں تک پہنچانے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی. چاہے وہ شروع کے دور ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، لوگوں نے ان پہ ظلم بھی کیا، چاہے ان کو جو بھی جس طرح مرضی کی پہ باتیں کسی، شاعر ہے یا مجنون ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ان کا رات کا وقت ہوا کرتا تھا جب وہ اللہ کی بات کرتے تھے، چاہے وہ اکیلے ہوں، ٹھیک ہے. نبوت سے پہلے بھی وہ اکیلے وقت گزارا کرتے تھے اسی طریقے سے. تب ان کی راہ ان کو ایک نہیں پتہ تھی، لیکن بعد میں ان کو راہ اللہ پاک نے فراہم کی. تو اب کیا تھا کہ اکثر جگہوں پر، یہاں پر ایک چیز اور بھی یہاں پہ جو سمجھ میں مجھے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ سے کلام کریں، کہ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں صرف کریں، چاہے وہ اکیلے کریں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ کریں. وہ مطلب اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے. ان کی خوشی اور ان کا سکون بھی اسی چیز کے اندر تھا. لیکن اب کیا تھا کہ دن کے ٹائم انہوں نے کام بھی کرنے تھے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. جو ان پہ ایک ذمہ داری، جو ان پہ ایک بوجھ تھا، ظاہر سی بات ہے، ایک ذمہ داری ان پر ایک عائد کی گئی تھی اللہ کا دین پھیلانے کی. تو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے ان کو دن کے وقت کام بھی کرنا تھا. تو وہ ایک چیز جو اللہ پاک نے یہاں پر کہنے کا مطلب کہ ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، کہ آپ اس وقت تک ابھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری عبادت کریں، لیکن ابھی آپ کو دن کے ٹائم آپ کو مختلف اور چیزوں میں حصہ لینا پڑتا ہے. تو ابھی آپ ایسے ہی، ابھی آپ محنت کریں، یہ آپ پہ ایک بوجھ ہے، یہ آپ پہ ایک ذمہ داری ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس میں کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے پاس فارغ وقت ہوگا، ایک اچھا آپ کے پاس ٹائم ہوگا جس میں آپ اللہ کی بات کر سکیں گے، تسبیح کرنے کا اور حمد بیان کرنے کا آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا. تو اللہ پاک ایک چیز جو خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے عبادت کے اندر گزاریں، تو اس کے یہاں پہ کر رہے ہیں کہ اس وقت تک آپ صبر کریں جب تک آپ اس کام میں یا اس اپنی ذمہ داری میں کامیاب نہیں ہو جاتے. جیسے اس ذمہ داری میں کامیاب ہو جائیں گے تو اگر میکسیمم ٹائم ہوگا اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرنے کا. اس کے بعد ہے جی، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اچھا، ایک چیز جو میں مطلب کہنے کا یہ کہ مغفرت مانگنے کی بات کی گئی ہے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی ذمہ داری عائد کی گئی. اور ویسے تو جو تمام انبیاء ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی غلطی سردرد نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اس میں یہ جو چیز میں سمجھ پایا اس کو پڑھ کے اور لیکچر سے، وہ یہ کہ اس میں اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خود کو یہ چیز ایسے محسوس ہو کہ اس کام کو ویسے آپ نے گول اچیو کر لیا، لیکن اس کام کو انجام کرنے میں اگر آپ کو یہ محسوس ہو
کہ آپ سے کوئی غلطی سردرد ہو گئی ہے یا کوئی ایسا کام جو آپ اس طرح سے نہیں کر پائے جیسا آپ کرنا چاہتے تھے، تو اس چیز کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں، اور آپ کا جو رب ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ آپ کو توبہ قبول کرے گا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی مطلب جو آخری دن تھے، جیسے میں نے بتایا کہ اکثر روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ 2 سے 3 ماہ پہلے جو ہے وہ یہ نازل کی گئی، اور انہوں نے یہ چیز لوگوں کو بتائی۔ تو اس میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ آخری ایام میں جب آپ تھوڑے بیمار تھے تو کچھ طبیعت آپ کی سنبھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ اٹھے، آپ نے نماز کی تیاری کی، اور جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مسجد میں تو وہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ دیکھے تھوڑا سائڈ پہ ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، کہا کہ آپ ہی نماز کنٹینیو کریں، آپ ہی امامت کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ کے نماز ادا کی۔ تو وہاں پر اس کے بعد انہوں نے یہ جو ایک مسلمانوں سے ایک جو مکالمہ کی ایک جو بات کی، اس میں یہ آتا ہے کہ مفہوم یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا اور بندے نے اسی کو چن لیا۔ تو یہ کہ یہاں پر جو چیز میں نے پڑھی اس میں یہ آتا ہے کہ انبیاء کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ کیا آپ مطلب اپنی زندگی کے اعتبار سے مطلب ایک چیز ان کو آلریڈی پتہ ہوتی ہے کہ بھی ان کا وقت، آخری وقت ان کا کس وقت آنے والا ہے۔ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ مطلب مطلب یہ جلد ہی ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ بات وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ یہ بات کرتے تھے۔ تو یہ کہ ان کو یہ بات کی گئی کہ اس دنیا میں وہ مزید رہنا چاہیں گے یا اللہ کی طرف لوٹنا چاہیں گے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ اور بندے نے اسی کو چن لیا، تھوڑا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ آنسو ان کے آنا شروع ہو گئے، ان کو چیز سمجھ میں آ گئی انہوں نے کیا بات کی ہے۔ تو باقی جو لوگ تھے وہ اسی کو سمجھ نہیں پائے، اور وہ تھوڑا حیران تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات سے مقصد کیا تھا، اور آپ کا وقت جو ہے وہ انتقال کا وہ قریب آنے والا ہے۔ تو مطلب اس سورہ کے بارے میں 2 مختلف قسم کی روایات تھیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آیا یہ مکی دور کی ہے یا مدنی دور کی ہے، یا یہ بالکل اختتام کے یا بالکل آخری سورہ کے اندر سے ہے۔ تو جو روایات تھیں، جو اس کا مطلب بنتا تھا، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش کروں، اور جس میں جو ٹیک ہوم میسج ہمارے لیے تھا میں نے درمیان میں بھی بتایا کہ ہمیں جو بھی اس دنیا کے اندر چاہے ہماری محنت سے جو بھی ہمارا مقصد کامیاب ہونے میں ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے، جو ہمارا اگر گول اچیو اگر ہم کر لیتے ہیں، ہمارا محنت رنگ لے آتی ہے، تو اس میں اللہ کی مدد لازمی شامل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ہم کوئی بھی کام ہمارے لیے کرنا پاسبل اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اور جب ہم اس محنت سے اور اللہ کی مدد سے جب ہم اپنا گول اچیو کر لیں تو اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی اور اس قابل کیا کہ ہم یہ چیز اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ پرسنل گولز، آپ کو دنیاوی گولز ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور وہ چیز دنگلے کر آ رہی ہے، تو اس میں آپ نے اپنی محنت کے اوپر یہ چیز غرور نہیں کرنا کہ آپ نے یہ محنت کی اور اس چیز کے لیے عوض میں آپ کو یہ جو کامیابی نصیب ہوئی، صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہی، اللہ کی توفیق سے ہی ہم وہ چیز اچیو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔